کریمہ آپ نے سنی 12ویں پارے کی پہلی آیت. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی رہے لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد پیغمبر علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے داؤد تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے اور صبح و شام تو مجھ پر بدگمانی کرتا. اللہ نے تنبیہ کیا اللہ خالق ہے اپنے بندوں کو جس انداز میں چاہے کلام کرے. فرمایا کہ اے داؤد تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے حالانکہ حال تیرا یہ ہے کہ تو صبح و شام مجھ پر بدگمانی کرتا ہے. کیا یہ بات تیرے لیے قابل اعتبار نہیں ہے کہ اگر تو 7 زمینوں کو پھاڑ دے اور 7 زمینوں کی تہ تک پہنچ جائے میں تجھے دکھاؤں گا 7 زمینوں کے نیچے چوٹیاں ہوں گی معمولی جانور جس کے منہ میں گندم کا دانہ ہوگا میں اسے وہاں رزق پہنچاتا ہوں. اے داؤد بھلا جو رب ایک معمولی جانور کو 7 زمینوں کے نیچے رزق پہنچانے پر قدرت رکھتا ہے اور اسے دے رہا ہے تو داؤد کیا تو یہ سوچتا ہے کہ تیرا رب تجھے بلا دے گا تیرا رب تجھے روزی نہ دے گا؟ تو کہیں بھی رہے اللہ تجھے روزی ضرور دے گا چونکہ رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کسی جاندار کے پاس جو رزق آتا ہے وہ اللہ کی جانب سے آتا ہے اور جب اللہ رب العالمین کسی جاندار کا رزق بند کر دیتا ہے نہیں دیتا ہے پھر وہ جاندار نہیں رہ جاتا پھر وہ موت کی گھاٹ اتر جاتا ہے وہ مر جاتا ہے. جس کی روزی ختم پھر اس کا معاملہ موت تک پہنچ جاتا ہے. جب تک اللہ کی جانب سے رزق ملتا ہے تب تک وہ بندہ زندہ رہتا ہے یا وہ جانور زندہ رہتا ہے لیکن جس دن اللہ نے رزق کو بند کر لیا پھر اس کا معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ مردہ ہو جاتا ہے. تو رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے تو رزق میں وسعت اگر چاہیے کشادگی چاہیے برکتیں چاہیے تو ضروری ہے کہ اللہ اس کے رسول کے احکام پر عمل کیا جائے شریعت کی پابندی کیا جائے. کسی بزرگ نے فرمایا آج ہمارا حال کیا ہے آپ دیکھیں نا ہم صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ایک ہی فکر ہوتی ہے رزق کہاں سے ملے. ہمارے کاروبار بڑھتے رہے ہم دنیاوی کاروبار کے اعتبار سے ترقیاں کرتے رہے اگر ہمارے پاس 10,000 کی جاب ہے ہم متلاشی ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس 15,000 کی جاب ہو جائے. اگر ہمارے پاس ایک دکان ہے ہم اس فکر میں رہتے ہیں کہ 2 دکان ہو جائے 2 دکان ہو گئی آگے کی فکر ہوتی ہے سوچ کہ ہمارے پاس 3 دکان ہو جائے. اسی طرح انسان کی سوچ اور فکر دنیاوی معاملے میں رزق کی وسعت کے لیے رزق میں کی کشادگی کے لیے دنیاوی فکریں بڑھتی جاتی ہیں کیونکہ ایک ہوس ہے یہ ہرس ہے اور انسان کی ہرس موت تک جو ہے ختم نہیں ہوتی. کسی بزرگ نے کہا ہے کہ فرمایا کہ جب میں نے یہ حدیث پاک سنی جس میں میرے آقا نے فرمایا کہ الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر حضور فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے جیل ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. ہم مومن ہیں فرمایا کہ یہ دنیا تو ہمارے لیے جیل ہے تو گویا کہ ہم دنیا میں ہیں قید خانے میں بند ہیں. تو ان بزرگ نے کہا کہ جب سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ہم قید میں ہیں اس وقت سے جو رزق کی فکر لگی رہتی تھی اور رزق کی جو پریشانی ہمارے ذہن میں سوار رہتی تھی ہم اس سے بے فکر ہو گئے. چونکہ جو شخص قید میں ہوتا ہے تو قیدی کو کھلانے پلانے کا ذمہ حکمران کا ہوتا ہے حکام کا ہوتا ہے جنہوں نے اس کو قید کر کے رکھا ہوتا ہے. قیدیوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے کہ قیدی رزق کی تلاش کرے کھانے پینے کا انتظام کرے. قیدیوں کے کھانے پینے کا انتظام حکام کے ذمے پر ہوتا ہے. اسی طرح ہم اس دنیا میں مومن بن کر قید خانے میں ہیں تو ہمارے بھی کھانے پینے کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے. جب سے یہ حدیث ہم نے سنی ہے روزی کی فکر سے ہم بے فکر ہو گئے اب ہمیں رزق کی پریشانی لاحق نہیں ہوتی.